وہ عورت جو ہر روز مسکراتی ہے مگر اندر سے خاموشی سے ٹوٹتی رہتی ہے۔ کاش ایک لمحے کے لیے دنیا عورت کے دل میں اتر کر دیکھے۔ وہ دل جو بظاہر بہت مضبوط دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں بے شمار انکہے دردوں کا مسکن ہوتا ہے۔ ہم اکثر عورت کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں مگر اس کے آنسو نہیں دیکھتے۔ ہم اس کی ذمہ داریاں دیکھتے ہیں مگر اس کی تھکن محسوس نہیں کرتے۔ ہم اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ کئی بار وہ خاموشی صبر کی آخری حد ہوتی ہے۔ رات کا آخری پہر سب سو چکے ہوتے ہیں مگر میں خاموشی ہوتی ہے۔ گھر میں خاموشی ہوتی ہے اور اس میں خاموشی ہوتی ہے مگر ایک عورت جاگ رہی ہوتی ہے۔ کبھی جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہی ہوتی ہے اور کبھی اپنے آنسو چھپانے کے لیے تکیے میں منہ چھپا لیتی ہے۔ اس کی دعا صرف اپنی خوشی کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور آخر میں اگر وقت بچ جائے تو اپنے لیے بھی چند لفظ مانگ لیتی ہے۔ کہتے ہیں وہ اپنے حصے کی دھوپ بھی سب میں بانٹ دیتی ہے، پھر خود عمر بھر کسی سائے کی تلاش میں رہتی ہے۔ کبھی اپنی اولاد نہ ہونے کا طعنہ ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے، حالانکہ وہ خود ہر سجدے میں ایک ننھی سی دعا لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ ہر بچے کو دیکھ کر مسکراتی ضرور ہے مگر دل کے اندر ایک ٹوٹا ہوا خواب پھر سے جاگ جاتا ہے۔ لوگ صرف ایک لفظ بولتے ہیں، بانجھ، لیکن وہ ایک لفظ اس کے وجود پر ایسا زخم لگا دیتا ہے جس کی تکلیف شاید زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ کاش لوگ سمجھ سکیں اولاد اللہ کی نعمت ہے، انسان کا اختیار نہیں۔ کبھی کسی عورت کی خاموش گود پر طنز مت کرنا، ہو سکتا ہے وہ ہر رات اللہ کے سامنے اسی گود کو بھرنے کی دعا کرتی ہو۔ پھر وہ عورت جو ماں بن جاتی ہے، اس کے امتحان ختم نہیں ہوتے۔ اگر بچے زیادہ ہوں تو لوگ کہتے ہیں اتنے بچے کیوں؟ اگر ایک ہی بچہ ہو تو کہتے ہیں دوسرا کب ہوگا؟ اگر بیٹی ہو تو سوال الگ، اگر بیٹا نہ ہو تو باتیں الگ۔ لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ عورت کی پوری زندگی دوسروں کی خوشیوں میں گزر جاتی ہے۔ بچپن میں باپ کی عزت کا خیال، شادی کے بعد شوہر کی عزت، پھر بچوں کی خوشیاں اور آخر میں اپنی خواہش کہیں راستے میں دفن ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس نے خوابوں کی کتاب خود ہی بند کر دی کیونکہ گھر والوں کی خوشیوں کا باب کھولنا تھا۔ وہ کبھی مہنگے کپڑے نہیں مانگتی، کبھی اپنے پسند کا کھانا نہیں بنواتی، کبھی اپنی بیماری بھی چھپا لیتی ہے صرف اس لیے کہ گھر والوں کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ اور پھر اگر کسی دن وہ تھک جائے، اگر کسی دن اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ سوچو یہ جملہ صرف اس عورت کو نہیں لگتا، یہ اس کی ماں کی تربیت پر بھی سوال بن جاتا ہے، اور اس لمحے اس کے دل کا ایک اور حصہ خاموشی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ کبھی کبھی تلوار سے زیادہ گہرے زخم دیتے ہیں کیونکہ جسم کے زخم بھر جاتے ہیں، دل کے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں عورت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ہاں، عورت مضبوط ہوتی تو ہے مگر شاید اس لیے کہ اسے کبھی کمزور ہونے کا حق دیا ہی نہیں گیا۔ اگر وہ روئے کہتے ہیں جذباتی ہے، اگر بولے کہتے ہیں زبان دراز ہے، اگر خاموش رہے کہتے ہیں مغرور ہے، اگر ہنسے کہتے ہیں بے فکر ہے، آخر وہ کرے تو کیا کرے؟ کہتے ہیں وہ چیخ بھی دے تو الزام اسی پر آئے، یہ کیسا دستور ہے، قصور ہمیشہ اسی کا ٹھہرے۔ ایک عورت صرف اتنا چاہتی ہے کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ، کوئی اس سے پوچھ لے تم کیسی ہو۔ جب وہ کہے میں ٹھیک ہوں اور تو کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہے نہیں سچ بتاؤ، کیونکہ کئی بار میں ٹھیک ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ پھر بھی ہر صبح وہ دوبارہ اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، سب کے لیے دعا کرتی ہے اور ایسی جیتی ہے جیسے اسے کبھی کوئی دکھ ہوا ہی نہیں ہے۔ زندگی نے عورت کو شاید سب سے زیادہ آزمائش دی ہے لیکن اللہ نے اسے سب سے زیادہ برداشت عطا کی ہے۔ یاد رکھیں صبر کمزوری نہیں ہوتا، صبر وہ طاقت ہے جو صرف بڑے دل والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ بھی کسی درد سے گزر رہی ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، لوگوں کی رائے آپ کی حقیقت نہیں، آپ کی قدر لوگوں کے لفظوں سے نہیں اللہ کی نظر سے ہے۔ جس رب نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کے ہر آنسو کو جانتا ہے، وہ ہر دعا سنتا ہے جو کسی نے کبھی نہیں سنی۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، شاید آج آپ کی رات لمبی ہو لیکن ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ وہ عورت ہے ہار کر بھی جیت جاتی ہے، آنسو پی کر بھی مسکرا دیتی ہے، دعا میں سب کو مانگتی رہتی ہے اور اپنے حصے کا درد اللہ کو سنا دیتی ہے۔ تم اسے کمزور مت سمجھنا، یہی تو وہ ہستی ہے جو ٹوٹ کر بھی دوسروں کو جوڑ دیتی ہے۔
اگر آپ کی زندگی میں کوئی عورت ہے، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، تو آج ہی اس سے صرف ایک سوال ضرور کیجیے: آپ کیسی ہیں؟ ممکن ہے وہ مسکرا کر میں ٹھیک ہوں کہہ دے، مگر آپ کی محبت اس کے برسوں پرانے درد کو ہلکا کر دے۔ کہتے ہیں نا کہ عورت کا دکھ صرف وہی جانتا ہے جس نے اس کے آنسو گنے ہوں۔ کبھی سوچا ہے عورت آخر اتنی خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ شاید اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زندگی کا سب سے بڑا دکھ غربت نہیں، تنہائی بھی نہیں، بلکہ یہ احساس ہے کہ آپ کا درد کسی کے لیے اہم نہیں ہے۔ جب عورت پہلی بار ٹوٹتی ہے تو آواز آتی ہے، دوسری بار ٹوٹتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں، تیسری بار ٹوٹتی ہے تو خاموش ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، خاموش عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی، وہ صرف بول بول کر تھک جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھنے کے بجائے صرف انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ عورت بھی یہی کرتی ہے، وہ درد ختم نہیں کرتی، وہ درد کے ساتھ مسکرانا سیکھ لیتی ہے۔ کہتے ہیں وہ ہنستی ہے تو لوگ کہتے ہیں خوش ہے، کاش کوئی اس کی آنکھوں کی تھکن بھی پڑھ لے۔ وہ خاموش رہی تو سب نے سکون سمجھ لیا، کسی نے یہ نہ سوچا کہ وہ اندر سے بکھر چکی ہے۔ ہر عورت کے اندر ایک ایسی لڑکی بھی زندہ ہوتی ہے جس کے کچھ خواب تھے۔ کسی کو ڈاکٹر بننا تھا، کسی کو استاد، کسی کو دنیا گھومنی تھی، کسی کو صرف اتنا چاہیے تھا کہ کوئی اسے بے حد محبت کرے، مگر وقت نے اسے ذمہ داریوں کا لباس پہنا دیا اور خواب آہستہ آہستہ الماری کے کسی کونے میں بند ہو گئے۔ کہتے ہیں عورت اکثر اپنی پسند کی چیزیں نہیں چھوڑتی، وہ صرف اپنے لوگوں کی خوشیوں کے لیے خود کو چھوڑ دیتی ہے۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو اپنی نیند قربان کر دیتی ہے، جب بیوی بنتی ہے تو اپنی خواہشیں قربان کر دیتی ہے، اور جب بیٹی ہوتی ہے تو اپنی ضد قربان کر دیتی ہے، اور جب بہن ہوتی ہے تو اپنا حصہ بھی دوسروں کے نام کر دیتی ہے۔ پھر بھی دنیا کہتی ہے عورت کیا کرتی ہے؟ اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں تھکن لکھی ہوئی تھی، مگر چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ لکھی ہوئی تھی۔ وہ خود ٹوٹ کر بھی گھر کو سنبھالتی رہی، اسی لیے لوگ اسے مضبوط سمجھتے رہے۔ یاد رکھو، عورت کو ہمیشہ بڑے تحفے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، کبھی کبھی صرف عزت سے بولا گیا ایک جملہ اس کے مہینوں کے دکھ بھلا دیتا ہے۔ صرف ایک بار اس کی تعریف کر دینا اسے دوبارہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ صرف ایک بار اس کی محنت کو تسلیم کر لینا اس کے دل کے کئی زخم بھر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز محبت نہیں، بلکہ وہ احساس ہے، کیونکہ محبت کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، مگر احساس صرف وہی رکھتا ہے جو دوسروں کے دل میں اترنا جانتا ہو۔ اگر کبھی کسی عورت کو خاموش دیکھو تو اس کی خاموشی کا مذاق مت اڑانا۔ ممکن ہے وہ اپنے آنسوؤں سے جنگ جیت کر آئی ہو اور اب صرف اپنے رب کے سہارے زندہ ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور تھی، مگر روح برسوں سے سجدوں میں رو رہی تھی۔ وہ دنیا سے نہیں ہاری تھی، وہ صرف لوگوں کی بے حسی سے تھکی تھی۔ اللہ ہر عورت کے دل کو سکون عطا فرمائے، کیونکہ عورت اندر سے تھک جاتی ہے پر اس کی زبان پہ کبھی اف نہیں آتی ہے۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اگلی بار کسی عورت کے آنسو دیکھنے سے پہلے اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوش نہیں ہوتا اور ہر خاموش انسان بے احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ صرف ہر درد کو اپنے سینے میں دفن کرنا جانتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں روتی کہ اس میں ہمت نہیں، بلکہ اس لیے روتی ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اور شاید اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے آسمان تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو آج ہی اس سے محبت سے بات کیجیے، اس کی قدر کیجیے، اور کیونکہ جس دن وہ خاموشی سے ٹوٹ گئی، اس دن شاید گھر کی دیواریں تو کھڑی رہیں مگر گھر نہیں رہے گا۔ اور آخر میں آپ سب سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ عورت کو عزت دیجیے، کیونکہ وہ وہی ہستی ہے جو آپ کے لیے دعاؤں میں راتیں گزارتی ہے، اپنی خوشیاں قربان کرتی ہے، اور پھر بھی بدلے میں صرف محبت اور احترام چاہتی ہے۔ اچھا، یاد رکھیے، جس معاشرے میں عورت کے آنسو سستے ہو جائیں وہاں دعائیں بھی دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور اس لیے کبھی بھی عورت کے آنسو اتنے سستے نہ کریں کہ اللہ تک پہنچنے میں آپ کی دعاؤں کو بہت وقت لگ جائے۔ اور جاتے جاتے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، کسی عورت کی خاموشی کو اس کی رضا مت سمجھ لینا، کیونکہ بہت سی عورتیں اس لیے خاموش رہتی ہیں کہ وہ رشتے بچانا چاہتی ہیں، نہ کہ اس لیے کہ انہیں درد محسوس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، الفاظ کبھی واپس نہیں آتے، ایک تلخ جملہ، ایک تانا،
ایک बेइज्जती कभी बरसों की मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। इसलिए अगर तुम किसी औरत को खुश नहीं रख सकते तो कम से कम ऐसे ज़ख्म भी मत दो जिन्हें वो उम्र भर अपने दिल में उठाए फिरे। और ए मेरी बहन, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो अपने आंसुओं को अपनी कमज़ोरी मत समझना। हो सकता है तुम्हें दुनिया ना समझे, लेकिन वो रब ज़रूर जानता है जिसने तुम्हारे दिल को बनाया है। वो तुम्हारी हर आवाज़ सुनता है, हर सजदा देखता है और हर खामोश दुआ को अपने अर्श तक पहुंचाता है। हो सकता है आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ हो, मगर याद रखो अल्लाह कभी टूटे हुए दिलों को खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। बस सब्र का दामन मजबूती से थामे रखो, क्योंकि अंधेरी रात जितनी भी लंबी हो उसके बाद सुबह ज़रूर आती है। और आखिर में, अगर आपके घर में एक माँ है तो इसके हाथ चूम लीजिए, अगर बहन है तो इसकी इज़्ज़त कीजिए, अगर बीवी है तो इसके दिल को सुकून दीजिए, अगर बेटी है तो इसे रहमत समझकर सीने से लगाएं, क्योंकि जिस घर में औरत की इज़्ज़त होती है वहाँ रहमतें खुद रास्ता तलाश कर लेती हैं। और याद रखना, औरत को कमज़ोर मत समझना। वो जब टूटती है तो अपनी ज़ात को संभाल लेती है, लेकिन जब बदुआ देती है तो अपना मामला सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द कर देती है। इसलिए किसी ऐसे दिल को मत तोड़ो जिसकी फरियाद ज़मीन से ज़्यादा आसमान पर सुनी जाती हो। अल्लाह ताला हर मज़लूम औरत के दिल को सुकून अता फरमाए, इसके सब्र को कबूल करे और इसके आंसुओं को खुशियों में बदल दे और हर घर को मोहब्बत, रहमत और एहतराम का गहवारा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।